دیکھیے بھائی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو ہم لوگ ایمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اس کے بعد اس کی کتابوں کا ایمان. اس سے پہلے ہم لوگ کتابوں کے بارے میں بات کیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارا نازل کردہ کتاب ہے اور دین حق وہی ہے کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ کتاب دیا ہے. اور کتاب نازل ہے اور کیا ہے؟ ناسخ ہوتا ہے. دوسرے اس سے پہلے جو کتاب ہے اس کو منسوخ کر دیتی ہے وہ کتاب. اور یہ جو کتاب ہے آخری کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل اور داؤد علیہ السلام کے زبور کے بعد یہ جو کتاب ملی ہے ہم لوگوں کو قرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کی کافی ساری فضیلت رکھی ہے. پڑھنے کے حساب سے، اس کو سمجھنے کے حساب سے، اور بھی بہت ساری فضیلت، اس پر عمل کرنے کی فضیلت جو قرآن اور حدیث پر ثابت ہے. یہ قرآن آخری کتاب ہے اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے چنا ہے. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے چنا ہے. جیسے ہمارے نبی کو آخری نبی اور خاتم النبی یہ بتا دیے، ویسے ہی کیا ہے؟ اس کتاب کو بھی آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اس لیے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ مہیمن ہے، یعنی سارے کتابوں کے اوپر حاکم ہے یہ، اور سارے کتابوں کے اوپر یہ فیصل ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی کتاب تھے اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. بات مانی جائے گی تو اس کتاب کی بات مانی جائے گی. یہ کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس کو قرآن کریم بھی بولے. جس کو کیا ہے؟ جس کی اتباع کرنے والا کامیاب ہو گیا، اور جو کیا ہے؟ جس کی اتباع اگر نہیں کی جائے تو انسان کیا ہے؟ برباد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے کیا ہے؟ بلندی عطا فرمائی ہے. ان لوگوں کو عزت اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اور بہت کسی کو اسی کی وجہ سے
ہلاکی ہے اس کتاب کی وجہ سے. جب وہ لوگ اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیے, سمجھنا چھوڑ دیے, تو بس یہ کتاب ہدایت ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ فلاح اور کامیاب ہونے کی سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو بندہ کیا ہے اس کتاب کے اوپر ایمان لاتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے, تو اس کو نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. تو یہ کتاب جو کیا ہے سب سے بڑی بات اس کتاب کے بارے میں بولا گا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. یہ کتاب جو ہے دل کے لیے شفا ہے. آپ کے دل میں کوئی بیماری ہے, نفاق ہے آپ کے دل میں, کفر ہے آپ کے دل میں, شرک ہے آپ کے دل میں, یا کوئی اور بیماری آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے, یہ قرآن ان ساری بیماریوں کا علاج ہے. ان ساری بیماریوں کو نکال پھینکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے سلف لوگ کیسے قرآن کا اہتمام کرتے تھے. اس سے پہلے ہم لوگ بیان کیا نا, سلف لوگ کتنا قرآن کو پڑھا کرتے تھے. ہر روز انسان کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے. دوسرے لوگ یہود و نصارہ دیکھیے آپ لوگ, جب ان کے یہاں سمجھنا, اپنی کتابوں کو سمجھنا یہ اٹھ گیا تو کیا ہے عمل کرنا بھی اٹھ گیا, اس کے بعد کیا ہے پڑھنا بھی اٹھ گیا. ہمارے یہاں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. دیکھیے آپ جب اس کو سمجھنا چھوڑ دیے, عمل کرنا, اب سمجھا نہیں تو عمل کیا کرے گا بھائی؟ سمجھنا چھوڑ دیے, عمل کرنا چھوڑ دیے. آپ دیکھیے اب ایسا دور بھی آ گیا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی چھوڑ رہے ہیں نا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ روز قرآن پڑھتے ہیں. یہ کتاب انسان کو ہر روز اس کو کھول کر کے دیکھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے میسج ہے, انسان میسج ہے یہ, اور یہ قیامت تک کی ہے. اس لیے اس کتاب میں کوئی نقص نہیں, کوئی خرابی نہیں, اس کا کوئی کلمہ نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تبدیل اس میں کوئی نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ کتاب ہے. تو یہ کتابیں جتنی بھی کتابیں ذکر آئی, زبور, تورات, انجیل, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور یہ قرآن, سب کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے. اور جتنے کتاب جو رسولوں کو بھیجا گیا وہ کتاب لے کر کے آئے, سب پر ایمان لاتے بھلے ہی ان کو نہیں جانتے. اور اسی کے بعد کیا ہے, اس کے بعد بڑا مرحلہ آتا ہے, کیا ہے ورسولہ, اللہ کے کیا ہے رسولوں کے اوپر ایمان لانا. رسولوں کے اوپر ایمان لانا. اچھا رسول کون ہے, کس کو کہتے ہیں رسول؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر شریعت نازل, جس پر شریعت نازل ہوئی. یا کیا ہے جس کو اللہ تعالی کوئی شریعت دیے, دین دیے, اور اس کو کیا ہے تبلیغ کے لیے بولے, ان کو کیا ہے بولے تبلیغ کیجیے آپ. یا کسی ایسے قوم کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجے جن کو ڈرانا مقصود ہو, جن کی اصلاح مقصود ہو, یہ رسول ہے. رسول مطلب جس کو کیا ہے رسالہ دیا گیا, جس کو میسج دے کر کے بھیجا گیا, اس کو رسول کہتے ہیں عربی میں. لیکن رسول جب شرعی طور پر استعمال ہوتا ہے مطلب کیا ہے جو اللہ کا میسج کیا ہے اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یہ رسول ہے. اللہ کا میسج اللہ کے بندوں تک پہنچانا, اس کو پڑھ کر کے, اس کو سمجھا کر کے, اس پر اور عمل کر کے دکھا کے, یہ رسول ہے. یہ رسول اور نبی. نبی کون؟ جو کیا ہے جن کو دین تو ملا لیکن شریعت نہیں ملی. ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے. ہر رسول نبی, جیسے نوح علیہ السلام رسول ہے نا, نبی بھی ہے. اور کیا ہے آدم علیہ السلام کیا ہے نبی ہے لیکن رسول
نہیں ہے. اور بھی بہت سارے جو نبی ہے لیکن رسول نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی جتنی بھی یہ گزری 10 پیڑھی تک کہتے ہیں 10 صدی تک سب کے سب توحید میں رہے. اس کے درمیان جو بھی آئے سب نبی تھے. پھر جب شرک آنے لگا تو اللہ تعالیٰ کس کو بھیجے؟ نوح علیہ السلام. ہاں سمجھ گئے نا. اس کے درمیان میں ایک نبی کا ذکر ملتا ہے. کون ہے وہ؟ کسی کو معلوم ہے نام؟ ادریس علیہ السلام. اور کچھ روایتوں میں شیس کا نام آتا ہے. تو یہ 2 نبی ہے لیکن رسول نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے کب؟ جب ان کا عقیدہ بگڑ گیا توحید سکھانے کے. اب ایک آسان لفظ سیکھ لیجئے رسول کو بیان کرنے کے لیے. رسول وہ جو توحید سکھاتا ہے. رسول کون؟ جتنے بھی رسول آئے اللہ تعالیٰ جہاں بھی رسول کا ذکر کیا. اب دیکھیے ان کی دعوت دیکھیے. نوح علیہ السلام اپنے قوم آگے کیا بولتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لوط علیہ السلام آئے دعوت دینے کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اور بھی جتنے بھی ہیں سب کی دعوت اب دیکھیے کیا ہے. یہی دعوت ہے کہ میرے قوم کے لوگوں شرک چھوڑ دو، توحید کو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت کے لیے رسول بھیجا. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. 2 ہی کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 2 ہی کام ذکر کیے رسول کا. ان اعبدوا اللہ کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو صرف اور صرف. حکم ہو گیا ایک، اور ایک ہو گیا کیا ہے؟ روکنا. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ طاغوت ہے، اس کی عبادت سے بچو، اس کی عبادت نہیں کرو. سب کا یہی کہنا ہے. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دھمکی دے رہے، کہتے ہیں اے نبی آپ کی طرف ہم وحی کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کو بھی یہی پیغام پہنچا دیے. کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور کیا ہے؟ اب سارے اعمال برباد ہو گئے تو اب صرف اور صرف خسارہ ہی خسارہ ہے تمہارے لیے. خسارے اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو وحی کیے. آدم کو بھی بھیجے تو وہی بات بولے، نوح علیہ السلام کو بھیجے وہی بات بولے، ہود کو بھیجے وہی بات بولے، صالح کو بھیجے، شعیب کو بھیجے، الیاس کو بھیجے، جتنے بھی رسول ہیں سب کو بھیجے. تو یہی بات کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، شرک نہیں کرنا. اگر شرک کیے تو تمہارا عمل برباد. یہ کن کو سمجھا رہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو سمجھا رہے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انبیاء کا یہ قصہ سناتے ہیں. انبیاء کا نام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام.
نوح علیہ السلام، یوسف، یونس، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سارے نبیوں کا نام گنانے کے بعد کہتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ہم نے ان لوگوں کو کیا ہے حکمت سے نوازا، نبوت سے نوازا. لیکن کیا کہتے ہیں فَإِن يُشْرَكْ بِهِ هَؤُلَاء، یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے ہیں تو کیا ہے ہم ایسے قوم کو لے آئیں گے جو کافر قوم نہیں. اور کیا کہتے ہیں اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے ہیں تو ان کے بھی اعمال ہم برباد کر دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ شروع کیے. نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آ کر کے وہی دعوت دیے. اس کے بعد پھر جتنے رسول آئے سب کو یہی کہتے. اتنی بڑی چیز ہے یہ توحید. اور شرک اتنا گھنونا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تو کیا ہے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیے وہ کیا ہے توحید ہے. بہت بڑی چیز ہے. جو اس توحید کو سمجھ لیا مطلب وہ نبوت کے سب سے پہلے چیز اور سب سے اہم چیز کو سمجھ لیا. آج کہتے ہیں کہ توحید کرتے ہو کیا ملے گا؟ یہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بول رہے کہ توحید مانگ کے بیان کرو، ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے نبی بہت سارے رسول ایسے گزرے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے. اور کتنے رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ہر یہ نبی کو دیکھتے اور ان کی امتی کو دیکھتے. ایسے نبی بھی گزرے میرے سامنے جن کے ساتھ 10 آدمی ہیں جنت میں جا رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ. کوئی نبی ہے کہتے نبی معہ رجلان، ایک نبی ایسے جن کے ساتھ 2 ہی آدمی ہیں. ایک نبی ایسے جن کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی جنت میں جا رہا، وہ ان کے امتی چلے جا. اور بہت سارے نبی ایسے بھی گزرے جو صرف اکیلے جنت میں جا رہے، کوئی ایمان لایا نہیں آیا، کوئی ایمان نہیں لایا. خود نوح علیہ السلام کو دیکھیں. نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دیے؟ 950 سال. 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ روایتوں میں آتا ہے کچھ بیان کرتے 60، کچھ بیان کرتے 70. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. خود اللہ تعالیٰ تعداد کے بارے میں بتلاتے کیا ہے کتنے بھی ہے کمی ہے. بہت کمی لوگ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. اتنی 950 سال. ہم لوگ کتنے دن دعوت دیتے بھائی؟ ٹھیک سے 9 منٹ دعوت نہیں دیتے. اگر نہیں سمجھتا ہے وہی ایک دم مارنا شروع، اور کیا ہے کافر ہو گئے ہو جاؤ، تم کو کچھ نہیں آئے گا، تم بھی جہنمی، تمہارا خاندان والا بھی جہنمی، تمہارا آنے والا بھی نسل جہنمی ہوگا. یہ ہماری حالت ہے. وہ اللہ کا بندہ نوح علیہ السلام کیا ہے کتنے سال دعوت کا کام کیے؟ 950 سال. خود ہمارے نبی کو دیکھیے بھائی، 13 سال مکہ میں صرف اور صرف توحید کی دعوت دی. 13 سال دعوت دی ہے. تو نبی ایسے بھی گزرے جو اکیلے جنت جا رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ علماء کہتے ہیں کہ دعوت دو، دعوت کا کام کرو، بھلے ہی اکیلا کیوں نہ جنت میں جانا پڑے. کوئی دعوت قبول کرے نہیں کرے، کوئی سنے نہیں سنے، نہیں مطلب کوئی سنانا کس کو ہے؟ بس وہ رب کو سنا.
رب دیکھ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، بس یہ لوگ نہیں سنے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، جو کسی ایک نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، کسی ایک رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتا، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ جو بندہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر کفر کرتا ہے۔ کفر کیسے کیا؟ تفریق کرتا ہے، فرق کرتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ کے اوپر ایمان لائیں گے، کچھ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یہ راستہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ اصل معنی میں کافر ہے، یہ اصل معنی میں کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ تو ایک رسول کے اوپر بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو کافر ہو جائیں گے۔ جتنے بھی رسول، عجیب بات کہتے ہیں، سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ہاں، کون ہے؟ کن کے نبی ہے؟ کس کے نبی ہے بھائی؟ ہاں، ہمارے ہم لوگ کی نبی ہے۔ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا وہ کیا ہے؟ کافر ہے، وہ مسلمان ہوا نہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ دگنا اجر ہے۔ 3 قسم کے لوگ جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس ثواب سے محروم ہیں۔ کہتے ہیں رجل آمن بنبیہ، وہ آدمی جو اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا ہوا تھا، پھر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا، کہتے ہیں فلہ اجران، اس بندے کے لیے دگنا اجر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے نا، اس کے لیے دگنا اجر۔ دوسرے دھرم میں دیکھیے، آپ کسی دھرم میں چلے جائیے تو کیا ہے؟ نیچ سمجھیں گے، دوسرا دھرم سے آ رہا ہے، اس کے نیچے کیٹیگری ہے۔ یہ اسلام یہ نہیں کرتا ہے، اسلام کہتا ہے فلاح و اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے نا۔ آپ آس پاس میں دیکھیے، آپ کو دھرم بہت سارے مل جائیں گے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو کس اس میں ڈالے گا؟ کہے گا نہیں، جہاں بڑے لوگ بیٹھیں گے وہاں نہیں بیٹھنا ہے تم کو، جہاں بڑے لوگ کام کرتے ہیں تم کو نہیں کرنا ہے، تم کو کیا کام کرنا ہے؟ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، تمہارا یہی یہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کیا ہے؟ وہ بندہ یہاں آتا ہے اس کے لیے یہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ اجر رکھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان رہنا، اور عزیر علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لانا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی اوپر، جتنے نبی خاص کر کے جن کے بارے میں بتلا دیے ان کے اوپر بھی ایمان لانا خاص طور پر، جن کے بارے میں نام ہی نہیں بتایا لیکن ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے وہ لوگ بھی، سب کے اوپر ہم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ہمیشہ سوتے میں پڑھتے رہتے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول میں کیا ہے؟ تفریق، کسی کے اس میں جو ہے فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے۔ نہیں کہتے کہ نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہے، نہیں ہمارے بھی نبی ہے، تم سے زیادہ ہم لوگ مانتے ہیں اس کو۔ وہ بولے تھے کہ توحید اپنانا، پیدا ہوئے کیا بولے؟ انی عبداللہ، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ عبادت کس کی کرو گے؟ اللہ کی۔ پیدا ہوتے کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، سب سے زیادہ ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کسی ایک نبی کبھی اگر کفر کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ سب سے پہلے نبی کون؟ سب سے پہلے نبی کون؟
آدم علیہ السلام. اچھا ایک مزیدار بات بتاتے ہیں, بتائیں, یہ چھوڑ دیں. ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں بی گروپ کے لوگ, ٹھیک ہے, کہ جبکہ حدیث جھوٹی حدیث ہے, بالکل سخت ضعیف ہے, گڑی ہوئی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والتراب, کہ میں نبی تب سے ہوں جب آدم علیہ السلام کیا ہے, ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں ہے, یعنی ابھی تک ویسے ہی ہے, ڈھانچہ میں ہے, اور ہم کو اللہ تعالیٰ کیا ہے, نبی بنا دیے. سب سے پہلی بات یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے, اور بیچارے لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا ہدایت دے. امام احمد بن حنبل جب بھی کسی گمراہ انسان کو دیکھتے, بدعتی کو دیکھتے, دعا کرتے اللہم کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ جو بندہ یہ سمجھتا ہے من کان فی ھذہ امتی, جو اس امت میں ایسا ہے, کیا کہتے ہیں, سمجھتا ہے کہ وہو علی الحق, وہ حق میں ہے. کیا سمجھتا ہے, وہو علی حق, وہ کیا ہے, حق میں ہے, حق پر ہے, وہ سمجھتا ہے, لیکن حق پہ نہیں ہے, تو کیا ہے فردہ الی الحق. اللہ تعالیٰ وہ جیسے سوچتا ہے آپ اس کو حق میں جو ہے قائم کر دیجیے. ہمیں آپ کو حق میں سوچتا ہے کہ وہ حق میں ہے لیکن حق میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ حق پر اس کو یہ کر دیجیے, یہ حق کی طرف پھیر دیجیے, تاکہ وہ اہل حق میں سے ہو جائے. جیسے بھی دعا کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو بھی دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. کیا ہے, پہلی بات تو یہ حدیث جھوٹی ہے. دوسری بات کیا ہے, اگر آدم علیہ السلام سے پہلے اگر نبی کو پہلے لا دیتے ہیں, کیا فضیلت ثابت ہوئی, کیا فضیلت ثابت ہوئی؟ فضیلت یہ ثابت ہوئی جب آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں, لیکن کیا ہے, سب سے پہلے ان کی امت لوگ جنت میں جائیں گے. سارے رسولوں کو ان کے اوپر کیا ہے, ایمان لانا واجب تھا. اللہ تعالیٰ بولتی تھے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, کہ تم لوگوں کے زندگی میں اگر نبی آ جائے تو کیا ہے, تم لوگوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان کے اوپر, اور ان کی مدد کرنی ہوگی. یہ فضیلت ہے. فضیلت اس میں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ یہ آخری نبی ہے, یہ خاتم النبی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اس میں فضیلت. آگے ہونے کی کیا فضیلت ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کیا بتائے امت کی, کیا ہے, نحن الآخرون والسابقون الی یوم القیامہ, ہم لوگ آخر میں آئے نا, سب سے آخری قوم ہے نا, لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم لوگ ہوں گے, حساب بھی سب سے پہلے ہم لوگوں کا, اور کیا ہے, جنت میں بھی جائیں گے تو کیا ہے, سب سے پہلے ہم لوگوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کہیں کون, محمد, لیکن ہاں حکم دیا گیا تھا کہ محمد سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا. اس میں فضیلت ہے, اس میں فضیلت ہے, سمجھ گئے. تو جتنے بھی رسول ہیں ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. کتنے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت رسول بھیجے, نبی بھیجے, لیکن کچھ کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور بولتا ہے آدمی کی جیسے کہ دنیا کا بنائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بھی بات اچھی بات دلائے ہے. کیا ہے, جب آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہے, آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک لفظ, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ٹھیک ہے, اس لفظ کو دیکھتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو. جب کیا ہے, شیطان ان سے گناہ کرا دیتا ہے, توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں, توبہ کیا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہیں محمد کا نام لائے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور فتلقى من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات کس سے سیکھے, اللہ. لیکن اس حدیث میں جھوٹی حدیث, ضعیف حدیث, بالکل موضوع ہے, من گھر کہتے ہیں کہ
तौबा करते हुए देखे, वो जो नाम देखे हुए थे याद आता है, कहते हैं अल्लाह ताला कि मोहम्मद के सदके से हमको माफ कर दीजिए। कैसे मालूम चला तुमको? बल्कि हम देखे थे अर्श में तो हमको लगा कि ये बहुत बड़ा नाम है। समझ गए? अल्लाह ताला कहते हैं कि हमसे वो कलिमात सीखे तौबा करने के भी, और तौबा करने के कलिमात अल्लाह ताला बता भी दिए, लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे ये लफ्ज लेकर के आते हैं, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। इसमें नबी की कोई फजीलत साबित नहीं थी। इस पर ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ है। फजीलत क्या है हम बताते हैं। फजीलत देखिए, क़यामत के दिन सारे नबी सारे रसूल मौजूद हैं, लेकिन सारे लोग कहाँ जाते हैं? किसके पास? पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास, बड़े बड़े जो रसूल है उनके पास जाते हैं। सबसे अव्वल क्या है? अबुल बशर जो है उनके पास जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अब क्या है? सबसे पहले, अब सबके बाप है, सबके अब्बू है। अब क्या है? अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया था। आज देखिए हम लोग, अल्लाह ताला मा नहनु फीही, क्या आप नहीं देख रहे हम लोग किस मुसीबत में हैं? अल्लाह ताला मा क़द बलगना, आप ये बात नहीं देख रहे कि हम लोग कितने परेशानी में है? क्या हम लोगों को परेशानी लायक हुई है? इश्फा लना इला रब्बिक, अपने रब के तरफ क्या है? अपने रब से जो है आप सिफारिश मांग लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं हम लस्तु ला, हम इसके लिए है ही नहीं, इसके लिए है ही नहीं, हम नहीं, हमसे नहीं हो सकता। हम अल्लाह ताला क्या है गुनाह किए थे, अल्लाह ताला मना किए थे, लेकिन वो मना हम नहीं सुने। अगर अल्लाह ताला पूछ लिए तो क्या जवाब देंगे? नहीं 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 नहीं, नूह के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास गए, क्या है आप सिफारिश कर दिए? कहते लस्तु लहा, मैं इसके लिए नहीं हूं। मशहूर हदीस है, लंबी हदीस है, मुख्तसर करके बयान करते हैं। फिर किसके पास आते हैं? कहते हैं जाओ मेरे पास नहीं, इब्राहिम के पास जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? नहीं, अल्लाह ताला अगर मेरी पकड़ कर ले, क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या खलील बनाया? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ये अल्लाह ताला की खलील है, खलीलुल्लाह है, अल्लाह ताला के दोस्त है। फिर भी क्या है? कहते हैं कि आज हम कुछ नहीं, लस्तु लहा, आज हम सिफारिश नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त होकर के सिफारिश नहीं करते, और यहाँ क्या है? पीर का मुरीद है, वो कहता है कि हम सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला बचाए। कितनी बड़ी गुमराही है, कितनी बड़ी गुमराही है। नहीं कर सकते, जाओ किसी और के पास जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते, मूसा अलैहिस्सलाम भी वही उज़र कहते हैं कि नहीं कर सकते हम। अगर अल्लाह ताला पकड़ लिए तो क्या कहेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आखिरी है, सेकंड लास्ट है, क्या है? हम नहीं करेंगे। ये नहीं कहते कि नहीं कर सकते, कोई गुनाह नहीं किए, लेकिन क्या है? हमसे ज्यादा हकदार कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ मोहम्मद के पास जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पास जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हम लोग किस परेशानी में पड़े हुए हैं, और रहमतुल लिल आलमीन है। कहते हैं अना अल्लाह, अना अल्लाह, हाँ हाँ हम ही करेंगे सिफारिश। सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह ताला दुआ करने की तौफीक देते, दुआ करते दुआ करते दुआ करते, अल्लाह ताला कहते ईश्वर क्या है? इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को उठाई। कुल तुस्मा, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी। वशवी तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सल तो मांगे जो मांगना है आपको क्या है? दिया जाएगा। ये नबी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली फजीलत है, जो कोई मिलावट नहीं। जब कोई काम नहीं आएगा तो कौन सिफारिश करने जाएंगे? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी किसके लिए सिफारिश करेंगे पता है? किसके लिए? सहाबी पूछते हैं कि मन असअदुन्नास बिशफ़ाअती का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सिफारिश का सबसे ज्यादा हकदार कौन होगा? कौन सा आदतमंद बंदा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो बंदा क्या है?
توحید کو اپنا لیتا ہے اشیر نہیں کرتا اسی میں اس کی موت ہوتی ہے. اس کے لیے توحید سے بچیے تو توحید کو اپنائیے شرک سے بچیے ٹھیک ہے شرک سے بچیے شرک کو چھوڑ دیجیے تب آپ کے لیے شفاعت ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. یہ اولو العزم من الرسل جتنے بڑے بڑے رسول ہیں ان کا جن کا مقام ہے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ سب کو یہ ہوئے اور کیا ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل یہ امام الانبیاء ہے. سارے انبیاءوں کی امامت آپ نے کرائی. یہ اس دن کیا ہے سب کے لیے سفارش کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے جتنے بھی رسول گزرے سب پر ایمان سب پر ایمان لانا. اور ایمان مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو بات بولے ہیں اس کو ماننا ہے تصدیق کرنی ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو وہ جیسے بیان کیے ویسے ہی ماننا ہے اور کیا ہے وہ جو حکم دے اس کو کرنا ہے اور جس سے روکے اس سے رک جانا ہے. یہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے. جو ایسے ایمان لایا وہ بندہ کامیاب. جو ایسا ایمان نہیں لایا کہتا تو ہے کہ ہاں 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 مان لیے لیکن جب بھی کوئی حکم پیش کرو تو وہ بولتا ہے کہ نہیں دین نہیں کرتا یا ایسا ہمارے یہاں نہیں چلتا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. تب وہ اپنا ایمان دیکھے کیا اس کے اندر ہے. تو یہ کیا ہے ایمان کا ایک اور رکن کہ جتنے بھی نبی گزرے جتنے بھی رسول گزرے سب کے اوپر ایمان لانا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے یوم آخرت کے دن پر ایمان جس کو کیا ہے جس پر سب کو جانا ہے کوئی انسان بچ کر کے نہیں ہے. تو یہ رسول جو آئے سب سے بڑی بات توحید کے بارے میں سکھائے اور سب سے بری چیز جو جس سے بچنے کے لیے بتایا وہ کیا شرک ہے. اور بتا دیے کیا ہے سب کو لوٹ کر کے کہاں جانا ہے اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. ہم ہمیشہ سونے کے لیے جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر کے اٹھ کر کے کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ جو چھوٹی موت دی ہے پھر آپ نے حیات دی لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب بڑی موت آئے گی اور اس کے بعد پھر تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے تیرے سامنے لوٹ جانا ہے. انسان روز سو رہا ہے ہر دن موت کو یاد کر رہا ہے ہر دن آخرت کے دن پر ایمان تازہ کر رہا ہے. ہم نے اے اللہ تعالیٰ تیرے پاس ہی ہم لوگوں کو لوٹ جانا ہے. یہ ایمان رسولوں پر ایمان آخرت کی ایمان بہت بڑی چیز ہے. یہ ایمان واجبی ایمان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ویسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے صحابہ تیرے نبی کے صحابہ لوگ ایمان لائے. اے اللہ قیامت کے دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کو کھڑے ہوں گے تیرے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جیسے تو نے ہمارے غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو تو نے دنیا میں چھپا کر کے رکھا ہے ویسے آخرت میں چھپا کر کے اس کو معاف کر دیں. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا جہنم سے بچا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.